اوشان پلٹ کر ایک دکان کا شوکیس دیکھنے لگا۔ اس نے شوکیس کے شیشے میں ہیکٹر کو دیکھا۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے یہ اطمینان کر رہا ہو کہ عمارت میں داخل ہوتے وقت وہ خصوصیت سے کسی کی نگاہ میں تو نہیں آ رہا۔ غالباً وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے عمارت میں داخل ہوا اور اوشان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اوشان نے پلٹ کر صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ عمارت کے اسی دروازے پر جا پہنچا جہاں سے ہیکٹر اندر گیا تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک وسیع ڈیوڑی تھی۔ ڈیوڑی میں ایک طرف لفٹ تھی اور دوسری طرف زینے تھے۔ لفٹ پر خراب ہے کہ تختی دروازے میں داخل ہوتے ہی نظر آ گئی تو اوشان نے زینے کی طرف دیکھا۔ اس کی روحانی حسیات تیزی سے سرگرمی عمل ہو گئی۔ وہ ان خفیف سی آہٹوں کو سن رہا تھا جو زینہ چڑھتے ہوئے ہیکٹر کے پیروں سے پیدا ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اوشان کو موت کی بو محسوس ہونے لگی۔ وہ چونک پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ گوریلا نما شخص یہاں بھی کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ اس سے پہلے اوشان کا خیال تھا کہ وہ اپنے کسی پرانے دوست کے ہاں شغلے مے نوشی کے ارادے سے جا رہا ہوگا، لیکن موت کی یہ بو محسوس کر کے اس کے جبڑوں کا تناؤ بڑھ گیا۔ وہ دل میں خوش بھی ہوا کہ اس گوریلے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں، اور پھر اسے موقع ہی پر سزا بھی دے سکے گا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے پاؤں زینے پر متحرک تھے، لیکن ذرا سی بھی آواز نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں لبادے کے نیچے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سیڑھیوں سے چند انچ اوپر ہوا میں معلق ہو اور تیرتا ہوا اوپر جا رہا ہو۔ ہیکٹر کے قدموں کی بھاری آواز اب بھی اوشان کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ ایک 6 منزلہ عمارت تھی اور چوتھے فلور کی سیڑھیوں سے قدموں کی آہٹیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، جبکہ وہ ابھی دوسری ہی منزل کے زینے طے کر رہا تھا۔ جلد ہی چوتھی منزل پر جا پہنچا۔ اس وقت تک ہیکٹر شاید اپنے شکار کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اوشان نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ وہ زینے ہی میں رک گیا۔ اس نے اوپر دیکھا تو ہیکٹر دکھائی نہیں دیا۔ تب اوشان اپنی سماعت پر زور دے کر یہ اندازہ لگانے لگا کہ ہیکٹر کس دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ دروازہ کھلا اور پھر کسی عورت کی حیرت اور خوف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ دفعتاً یہ آواز دب گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہیکٹر نے اس عورت کا منہ دبا لیا ہو جو اس پر نگاہ پڑتے ہی حیرت و خوف کا اظہار کر رہی تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ عورتیں عموماً محتاط ہوتی ہیں اور محض دستک پر بلا تحقیق دروازہ نہیں کھولتی، لیکن یہ عورت غالباً کوئی بے حد غیر محتاط سی عورت تھی۔ ہیکٹر نے اس عمارت کا نام اپنی ڈائری میں لکھ رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ عورت پہلے سے اس کی نگاہ میں تھی اور اس نے شکار کی حیثیت سے اس کا نام چن لیا تھا۔ اوشان زینے سے اوپر آ گیا۔ راہداری ویران پڑی تھی۔ موت کی بو کا اسے اب بھی احساس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس دروازے تک پہنچنے میں اسے زیادہ دشواری نہیں ہوئی جس سے ہیکٹر اندر گیا تھا۔ اس کے باہر لگی زنجیر ابھی تک متحرک تھی۔ اس کے علاوہ اندر سے گٹی گٹی سی آوازیں بھی باہر سنائی دے رہی تھی۔ اس راہداری میں 6 دروازے تھے جن میں 3 پر تالے دکھائی دے رہے تھے۔ باقی 2 دروازوں پر تالے تو نہیں تھے، البتہ وہ اتنی سختی سے بند تھے کہ ان کے پیچھے بسنے والوں تک اس بیچاری عورت کی آوازاری نہیں پہنچ سکتی تھی۔ خود اوشان بھی ان مدھم آوازوں کو محض اپنی روحانی حسیات کی وجہ سے سننے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیا۔ دروازہ بند تھا اور شاید اندر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔ اوشان نے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی آوازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اوشان نے دوسری بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو۔ پولیس، اوشان نے لہجے کو باری بناتے ہوئے کہا۔ اندر سے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ غالباً ہیکٹر کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تب اوشان نے سوچا کہ اسے زیادہ مہلت نہیں دینی چاہیے۔ اس کا دایاں ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہوا اور پھر جب یہ ہاتھ کیواڑ پر گرا تو اس نے چوبی کیواڑ کو یوں کاٹ دیا تھا جیسے کسی کلہاڑی سے دروازے کی پرخچے اڑا دیے جائیں۔ دوسری ضرب سے دروازہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ اسی لمحے اندر سے ایک فائر ہوا اور گولی اوشان کے کان کے قریب سے گزر گئی۔ اس نے جو لبادہ اوڑھ رکھا تھا گولی اس میں سوراخ کر گئی تھی۔ اوشان اچھلا۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں معلق دکھائی دیا، پھر اس کے دونوں پاؤں دروازے کے باقی ماندہ حصے کو ذروں میں تبدیل کرتے ہوئے گزرے اور وہ اندر فرش پر یوں گرا کہ ہیکٹر کے ریوالور سے نکلنے والی پے در پے 2 گولیاں اس کے دائیں بائیں سے گزر گئیں۔ اوشان آہستہ آہستہ فرش پر کھڑا ہو گیا۔ گولیوں کی وجہ سے عمارت کے اس حصے میں کافی شور پیدا ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک نہ تو پڑوس کا کوئی دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی انسانی آواز سنائی دی
جو ان دھماکوں کی وجہ جاننے کے لیے بے چین ہو۔ یا تو اس عمارت کے مکین ہی بے حس تھے یا پھر وہ اپنی گھریلو مصروفیات میں مگن ہو کر ہر طرف سے بے پرواہ ہو جاتے تھے۔ اوشان نے سامنے دیکھا، ہیکٹر ریوالور ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی درندوں جیسی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کے کھلے ہونٹوں سے اس کے بھیانک دانت کسی خون آشام کی طرح نوکیلے لگ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ ریوالور کے دستے پر منجمد تھا۔ یہ ریوالور بھی عام سائز سے خاصا بڑا تھا۔ اس کے باوجود ہیکٹر کے ہاتھ میں چھوٹا سا کھلونا ہی لگ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ہیکٹر غرایا۔ موت کا فرشتہ، اوشان نے جواب دیا اور کھیک ہی کر کے اپنے مخصوص انداز میں ہنس پڑا۔ اس انداز میں وہ اسی وقت ہنستا تھا جب اسے کسی معاملے میں روحانی خوشی حاصل ہوتی تھی۔ غالباً ہیکٹر جیسے درندے کی موت کا تصور کر کے وہ روحانی طور پر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میرے ریوالور میں ابھی 2 گولیاں باقی ہیں اور یہ موت کے فرشتے کا منہ موڑ سکتی ہیں۔ ہیکٹر نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا، بہتر ہوگا کہ واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ اے خبیث روح۔ اوشان کی کھیکی جاری رہی۔ بند کرو یہ شیطانی کہے، ہیکٹر غرایا، اور چلے جاؤ۔ میں قبرستان جاتے وقت تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ سنو بوڑھے، ہیکٹر کے لہجے میں بے پناہ درندگی تھی، تم ایک کمزور اور قریب المرگ بوڑھے ہو اور میں تم جیسے ہڈیوں کے پنجروں پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی موت کا سامان کہیں اور جا کر تلاش کرو۔ تم نے اپنی 3 گولیوں کا حشر تو دیکھ ہی لیا ہے۔ اوشان نے بے پناہ سنجیدگی سے کہا، اپنی باقی گولیاں بھی آزما کر دیکھ لو۔ میں نے وہ 3 گولیاں محض تنبیہ کے طور پر چلائی تھی، ہیکٹر نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی اوشان کو اہمیت نہیں دے رہا تھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اوشان ظاہری طور پر ایک مختصر اور قریب المرگ بوڑھا ہی نظر آتا تھا۔ غالباً اس گوریلے نے دروازہ ٹوٹنے پر توجہ نہیں دی تھی، یا پھر وہ یہ سمجھا ہوگا کہ اوشان نے کیواڑ کلہاڑے کا وار کر کے توڑے ہوں گے۔ ابھی تک اوشان نے اسے خوفزدہ محسوس نہیں کیا تھا۔ کمرہ موت اور دہشت کے تاثرات سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ تاثرات اس حسین لڑکی کے تھے جو دیوار سے لگی تھر تھر کانپتی ہوئی ایک ننھی سی چڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل کر غیر معمولی لگ رہی تھی اور اس کا دہانہ گولائی میں پھیل کر وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ اچانک ہیکٹر خوفزدہ نظر آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تیرنے لگے۔ تم وہی تو نہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ کون؟ اوشان نے بے پرواہی سے سوال کیا۔ وہی جس کے بارے میں اخبارات نے پچھلے دنوں ناقابل یقین باتیں لکھی تھی۔ کیا تم مسٹر پارک ہو؟ ہاں میں وہی ہوں، لیکن میرا تمہارا کیا جھگڑا؟ کیا تم اس لڑکی کا قصور بتا سکتے ہو جسے ہلاک کرنا چاہتے تھے؟ یہ ہیکٹر کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ کپکپاہٹوں کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ریوالور کی نال اب بھی اوشان ہی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس کا قصور شاید یہ ہے کہ قدرت نے اسے بے پناہ حسن عطا کیا ہے، اوشان کہہ رہا تھا، اور تمہیں حسین عورتوں سے اس لیے نفرت ہے کہ ایک خوبصورت عورت نے تمہیں جنم دیا تھا۔ اس میں تمہاری خوبصورت ماں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جرمن بگولے، قصور سراسر تمہارے مقدر کا تھا۔ اگر وہ بدصورت نہ ہوتا تو شاید تم اتنے بدصورت نہ ہوتے۔ تم میرے ذاتی معاملات کے بارے میں بڑے وثوق سے باتیں کر رہے ہو۔ اگر یہ میرا نظریہ ہے تو اس سے تمہیں کیا دلچسپی ہے؟ جس طرح تمہیں غیر ضروری باتوں سے دلچسپی ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی غیر ضروری باتوں میں الجھنے کا شوق ہے۔ کیا تم مجھے پولیس کے حوالے کر دو گے؟ نہیں، اوشان مسکرانے لگا۔ پھر؟ ہیکٹر کی آواز کانپ گئی۔ میں تمہیں اس دنیا کے لیے ناقابل قبول قرار دے کر واپس خالق کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری درندگی سے اس دنیا کا حسن پامال نہ ہونے پائے۔ تم اب تک ان گنت لڑکیاں ہلاک کر چکے ہو، اس سے تمہیں کیا ملا؟ میرا خیال ہے ان بے گناہ لڑکیوں کے خون سے تمہاری انگلیوں کی پورے تک خوبصورت نہیں ہو سکی۔ میں کہتا ہوں میرا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جھگڑا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ہیکٹر غرایا، لیکن اس کی دھمکی میں زور نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے خوف نے اس کی غراہٹ سے بھی درندگی کا تاثر چھین کر اسے سرگوشی بنا دیا ہو۔ اوشان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں تمہیں مارنے سے پہلے ایک بات ضرور بتا دینا چاہتا ہوں، اوشان نے قدم قدم آگے بڑھتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہاری موت بھی بالکل ویسی ہی ہوگی جیسی معصوم لڑکیوں کی تمہارے ہاتھوں واقع ہو چکی ہے۔ ہیکٹر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے پہاڑ جیسے جسم میں چوہے جیسا دل ہو جو اوشان کے سامنے دھڑکنا تک بھولتا جا رہا ہو۔ چلے جاؤ، چلے جاؤ، وہ دیوانہ وار چیخ پڑا۔ اوشان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی پیش قدمی جاری رہی۔
ہیکٹر پیچھے ہٹتا ہوا دیوار کے قریب جا پہنچا اور پھر پیچھے ہٹنے میں دیوار آڑے آنے لگی۔ وہ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا اور اس کی اوشان کی طرف اٹھی ہوئی نال میں لرزش صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اوشان کی پتلیاں ساکت تھی، اس کے جبڑے سختی سے بچے ہوئے تھے اور وہ قہر کا فرشتہ بنا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ دوسری جانب لگی ہوئی لڑکی ایک منجمد اور ٹھوس مجسمہ بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف، دلچسپی، تجسس اور بے بسی کے جو تاثرات تھے وہ بھی منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی فنکار شاید کسی مجسمے میں اتنے تاثرات بیک وقت ابھارنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جتنے اس لڑکی کے چہرے پر دکھائی دے رہے تھے۔ ہیکٹر کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ رفتہ رفتہ اپنے ہوش و حواس کھو رہا ہو۔ اس کے درندگی سے بھرپور نقش و نگار والے چہرے پر خونین آنکھوں میں بے بسی کے تاثرات اوشان کی زندگی کا حاصل تھے۔ وہ ان تاثرات کو دیکھنے کے لیے ایک عرصے سے بے چین تھا۔ ایسے تاثرات اس نے پہلے بھی کئی ایسے آدمیوں کی آنکھوں میں دیکھے تھے جنہیں اس نے جام مرگ پینے پر مجبور کیا تھا، لیکن ان لوگوں کی بات اور تھی، اور درندے کے لیے تو اس کے دل میں برسوں سے خواہش تھی، اور اب ایک عرصے بعد یہ خواہش شرمندہ تکمیل ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، وہ بڑبڑایا۔ خالق کے پاس تمہیں بالمصافہ معافی کے لیے ہی بھیج رہا ہوں بگولے، اوشان نے زہر خون سے کہا۔ وہاں جا کر جی بھر کی معافیاں مانگتے رہنا، مجھے پولیس کے حوالے کر دو، وہ چیخ پڑا۔ اسی لمحے دور کہیں سے پولیس کار کا سائرن سنائی دینے لگا۔ اوشان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پولیس، ہیکٹر حلق پھاڑ کر چیخنے لگا۔ وہ ابھی بہت دور ہے ہیکٹر، اوشان نے ہنس کر کہا۔ خدا کی قسم، اگر پولیس اس اپارٹمنٹ کے دروازے پر بھی پہنچ چکی ہوتی تو تمہیں میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی تھی۔ تم صرف اس 13 سالہ معصوم سی بچی کو یاد کرو جسے تم نے درندگی سے ہلاک کیا تھا اور جس پر ملک بھر کے اخبارات نے جو واویلا کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ، دنیا بھر کے اخبار بھی چیخ پڑے تھے، لیکن پولیس تمہیں گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے اس 13 سال کی معصوم بچی کی تصویر اخبار میں دیکھی تھی، تب میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ تمہیں بھی ویسی ہی موت ماروں گا۔ میں ہیکٹر ہکلانے لگا۔ اپنی زبان کو زیادہ زحمت نہ دو، کیونکہ یہ جو کچھ کہنا چاہتی ہے اس پر موت کا خوف غالب ہے۔ تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیکٹر، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یک ہیکٹر نے فائر کر دیا۔ گولی کا دھماکہ ہوا اور ماحول گونج اٹھا۔ نیچے سڑک پر غالباً ہجوم ہو گیا تھا۔ ان گنت آوازیں سنائی دینے لگی تھی اور ان آوازوں میں پولیس کار کا سائرن نمایاں تھا، لیکن پولیس کار اب بھی عمارت سے دور تھی۔ اس کے علاوہ اپارٹمنٹ کے دروازے والی راہداری میں بھی اب آوازیں ابھر رہی تھی۔ غالباً آس پاس کے چند مکینوں نے گولیوں کے دھماکے بالآخر سن ہی لیے تھے اور تجسس انہیں گھروں سے باہر کھینچ لایا تھا۔ اب تمہارے پاس ایک ہی گولی ہے، اوشان بولا، اسے بھی چلا دو تاکہ مرنے کے بعد تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے اوشان اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس کا دایاں پاؤں لبادے سے نکلا۔ ہیکٹر نے آخری گولی بھی چلا دی۔ اوشان نے فضا ہی میں کلابازی کھائی اور جب وہ زمین پر آیا تو اس کا پاؤں اپنا کام کر چکا تھا۔ ٹھوکر جرمن بگولے کے سینے پر پڑی تھی۔ اس کا سینہ کھل گیا۔ خون یوں ابلا جیسے دریا کا بند ٹوٹ جائے تو پانی بہہ نکلتا ہے۔ دوسری ٹھوکر ناف پر لگی اور پیٹ پھٹنے کا دھماکہ ہوا۔ ممکن ہے ہیکٹر چیخا بھی ہو، لیکن موت کی یہ آخری چیخ اس کی ہڈیوں کے ٹوٹنے اور جسم پر پڑنے والی کنفو کی چوٹوں کی آوازوں میں دب کر رہ گئی تھی۔ البتہ وہ چیخ بڑی دلدوز تھی جو اس منظر کو دیکھ کر لڑکی کے حلق سے نکلی تھی۔ لڑکی لہرائی اور فرش پر گر گئی۔ اوشان اب بھی رقص کر رہا تھا۔ موت کا یہ رقص چند ہی منٹ جاری رہا، لیکن ان چند منٹوں میں اس درندے کا جسم ٹوٹ پھوٹ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اس کی گردن اور چہرہ سلامت تھا، لیکن اس پر بھی اتنی لکیریں بیدار ہو گئی تھی کہ اسے شناخت کرنے والے دھوکہ کھا سکتے تھے۔ اوشان کا رقص تھم گیا۔ موت کے قدم رک گئے۔ آٹے ہی آٹے ہر طرف گونج رہی تھی۔ اوشان نے پلٹ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو فرش پر کسی لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی کن پٹیوں کو ٹٹولتا رہا۔ اس دوران میں اوشان کی انگلیاں بڑے ماہرانہ انداز میں چلتی رہی تھی۔ لڑکی کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اٹھا اور ہوا کے تیز جھونکے کی طرح دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے چھت کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے عمارت کی عقبی حصے کی طرف کود کر وہ آسانی سے فرار ہو سکتا تھا۔ بہرام نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ 10 بج رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات یہاں آنے کے بعد سیدھا سٹون وال پہنچا تھا اور ایک کمرہ لے کر اطمینان سے سو گیا تھا۔ صبح ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے، اس لیے وہ اپنے کام کا آغاز علل صبح کرنا چاہتا تھا۔ 6 بجے آنکھ کھل گئی تو وہ بستر چھوڑ کر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔
उसने सबसे पहले तो नाइट क्लर्क को रिश्वत देकर रजिस्टर में शहजाद और ओशान के कमरों के नंबर मालूम किए थे और ये भी इत्मीनान कर लिया था कि दोनों ही अपने अपने कमरों में मौजूद हैं। हालात जिस अंदाज में उलझ गए थे, उनके पेश नज़र बहराम ने फैसला किया था कि जब तक वो ज़हनी तौर पर सब कुछ समझ नहीं लेगा, उस वक्त तक ओशान या शहजाद के करीब भी नहीं भिटकेगा। अगरचे वो रात होटल स्टोन वाली में मुकीम था, लेकिन उसे कोई गैर मामूली आवाज़ या शोर सुनाई नहीं दिया था जिसे किसी गड़बड़ का अंदाज़ा होता। लेकिन सुबह होते ही उसे मालूम हुआ कि एक ही शब में यहाँ 3 इंसानी जानें तल्फ हो चुकी हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की किस्त का इख्तिताम होता है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह निगहबान।